بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد کس کا دودھ مبارک پیا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمہ تھی، ان کو اپنے ساتھ کیسے لے گئی، اور جب وہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے لگی ان کا خچر تیز کیسے بھاگنے لگا، اور کس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں برکت ہونے لگی، اس کا پورا واقعہ سنائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں تو ان کی اس کہانی کو پورا سنیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والد ماجد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کو تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح بالغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، میں نے سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلکتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر ہم سوار تھے وہ بھی اس قدر کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کی یتیم ہونے کی سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند تھا اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ اس کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیز سے کہا، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے کر چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یتیم کو لے کر آئے، جس کے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کی مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدس فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے آغوش میں آ گئے۔ آپ نے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو بار ان رحمت کی طرح برکت نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پستن میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
بھی اور ان کے راضی بھائی نے بھی خوب شکم شیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھوا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم شیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچے ہیں اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی تو کیا ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گروہ کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قطع پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اس چرگاہ میں اپنے جانور چرانے گئے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل داخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میرے قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ وہ 2 سال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ ماشاءاللہ، یہ تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک۔ اللہ ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔